وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معزز حاضرین، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مختصر خطاب ایک اہم موضوع سے متعلق کرنے والا ہوں. عنوان ہے کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھیں. دیکھیں، موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم دو باتیں سمجھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو، ہم اس پر گواہ ہیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پر گواہ ہیں، آپ کے نگران ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے نہ زمین میں نہ آسمان میں کہیں بھی نہ چھوٹی ذرے کے برابر چھوٹی چیز مخفی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑی چیز مخفی ہو سکتی ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، سب اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں واضح طور پر یہ بتایا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، عمل نیکی ہو یا برائی ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم سے وہ مخفی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، نیکی ہو یا برائی، اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب اور اس کا بدلہ ضرور دے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ایک ذرے کے برابر خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، وہ اس کا بدلہ دیکھے گا. اگر کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیکھے گا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جس دن انسان کو اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، مجرمین اپنے نامہ اعمال کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھیں گے اور گھبرا کے ڈر کے کہیں گے، اعلان کریں گے اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کے رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے، اس میں ہمارے سارے کام موجود ہیں، ہمارا چھوٹا بڑا ہر عمل اس میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس کو وہاں حاضر پائے گا اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو گویا ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین حساب دے گا اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا. جب یہ دو باتیں سمجھیں تو آگے ہم موضوع میں اگر آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے نیکیوں کی بات کریں گے. ہم نیکی کرتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کر لیتے ہیں. ہم اگرچہ کہ اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. تم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو تو مل لیجئے، اس کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ ولا تحقرن من المعروف شیئا.
تم اللہ سے ڈرو اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، اگر کوئی پانی مانگے آپ اپنے پیالے سے پانی نکال کے اس کے پیالے میں ڈال دو، اس عمل کو بھی معمولی نہ سمجھو. اگر ضرورت پڑے اس کو کرنے کی تو ضرور کرو، تم اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک حبشی عورت تھی، کالی عورت، مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی. جب اس عورت کا انتقال ہوا صحابہ لے جا کے اس کو دفنا دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دنوں کے بعد پوچھے کہاں ہے وہ عورت، نظر نہیں آ رہی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تو دفن کر دیا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کأنہم صغروا امرہا، صحابہ نے گویا اس عورت کے معاملے کو ایک دم معمولی سمجھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، بولے الا آذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتائی، دلونی علی قبرہا، اس کے قبر کہاں ہے بتاؤ. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قبر بتایا گیا تو آپ قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی جانب چہرہ کر کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے حالانکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، بالکل صحیح بات ہے، نماز پڑھنے سے سجدہ کرنے سے بالکل منع ہے، لیکن نماز جنازہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبر کے سامنے پڑھے اور وہاں پر کھڑ کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو پاتے، بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے یا تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم قبرستان جا کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. جب تک وہ قبر تازی ہے اس وقت تک نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش موجود ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک آدمی جنت کے اندر کھیل کود کر رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوٹ رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص دنیا میں راستے سے گزر رہا تھا اور راستے میں ایک کانٹے دار ڈالی گری ہوئی تھی، کانٹے والی ڈالی گری تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اس ڈالی کو وہ نکال کر بازو میں کر دیا اور لوگوں کو تکلیف سے بچا لیا. اس کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں بھیج دیا اور وہ جنت میں لوٹ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے. دیکھیں کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا معمولی سا کام ہے ڈالی کو ہٹا کے بازو میں رکھنا. تو ایسے ہماری زندگی میں بھی کئی موقع آتے ہیں، ہم راستے سے گزرتے ہیں، کوئی گاڑیوں کو، انسانوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی نقصان دہ چیز نظر آ جاتی ہے، میخ وغیرہ یا کانٹے وغیرہ، تو اس کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں اس صدقے کا ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے اگر آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. اتنی پیاری تعلیمات اسلام نے ہم کو دی ہیں، اتنی بہترین تعلیمات. جبکہ ہم دیکھیں گے ہمارے ارد گرد جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے تہواروں میں دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تکلیف دیتے ہیں، کتنا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیمات دیکھو، بتایا جا رہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا. اور اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا. بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو زانیہ تھی، کنویں سے پانی پی کر باہر نکلی، دیکھی کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زمین چاٹ رہا ہے. تو عورت پھر دوبارہ اس کنویں میں اتری اور اتر کر پانی نکال کر اس کتے کو پلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ وہ عورت زانیہ تھی. کہاں زنا جیسا بڑا جرم، بڑا گناہ، کہاں چھوٹی نیکی کتے کو پانی پلانا، دونوں میں کتنا فرق ہے دیکھو. لیکن کبھی کبھی ہم کچھ نیکیاں ایسے کرتے ہیں وہاں پر ہمارا کام نہیں دیکھا جاتا، ہمارے جذبات دیکھے جاتے ہیں، ہماری نیت دیکھی جاتی ہے، ہمارا اخلاص دیکھا جاتا ہے، ہماری تڑپ دیکھی جاتی ہے.
تو ایسے وقت میں یہ تڑپ اس چھوٹی نیکی کو بڑی کر دیتی ہے. یہ جذبہ ہمارے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا کرتا ہے. یہی ہوا اس عورت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبے کو دیکھا, اس کے اندر جو ترس تھا اس کتے کے حوالے سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اور اس کے اتنے بڑے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے عمل کی وجہ سے معاف کر دیا. اور اسی طرح پچھلے زمانوں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ جاتا ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتا ہے, تو وہاں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کیا کیا, کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ دنیا میں بہت بڑا کوئی عمل اور نیکی تو نہیں کیا, بس اتنا مجھے یاد ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قرض معاملہ کیا کرتا تھا, قرض دیا کرتا تھا, قرض تجارت کیا کرتا تھا, اور جب لوگ مجھے پیسہ واپس دینے کے لیے آتے اور کوئی مالدار ہوتا تھوڑی چھوٹ دے دیا کرتا, کوئی تنگ دست ہوتا, مصیبت زدہ ہوتا, اس کو مہلت دیتا یا معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے سے زیادہ معاف کرنے کا حق تو میں رکھتا ہوں. جب یہ اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتا ہے تو اس کو میں آج معاف کرتا ہوں. اس کا ایک چھوٹا سا عمل اس کے سارے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنا. اسی طرح زبان سے نکلنے والی کچھ باتیں, کچھ الفاظ, کچھ کلمات ہم ایسی بول دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ باتیں اللہ کو اتنا پسند آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اللہ کی خوشنودی کو لکھ دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه, کہ انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ایک چھوٹی سی بات بول دیتا ہے, وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا, اس کا اتنا زیادہ اثر ہوگا, لیکن اللہ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اللہ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے چھوٹی بات کی وجہ سے. جیسا کہ مثال دیتا ہوں, ایک بہت بڑے عالم تھے امام برزالی. وہ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے بچے کی ہینڈ رائٹنگ دیکھتے ہیں جن کا نام تھا امام ذہبی, بہت بڑے محدث تھے. کہتے ہیں ان خطک یا بنیا یشبہ خط المحدثین, اے بچے تمہاری جو یہ ہینڈ رائٹنگ ہے یہ محدثین کی ہینڈ رائٹنگ جیسی ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی. اس کے بعد وہ خوب پڑھتے ہیں اور آگے چل کر بہت بڑے محدث بن جاتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کتاب صحیح بخاری ہم پڑھتے ہیں, اس کے لکھنے کی, اس کے تالیف کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے استاد اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ایک چھوٹی بات کہا اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی کتاب لکھے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں کتنا اچھا ہے. تو یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور آگے چل کر میں نے محنت کی اور صحیح بخاری جمع کیا. تو صحیح بخاری لکھے جانے کے بہت سارے اسباب ہیں, اس میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ان کے استاذ کا ایک جملہ, ایک کلمہ کہنا. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو گھر میں, اساتذہ اپنے شاگردوں کو ایسی باتیں بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کی ہمت افزائی کریں, ان کو تسلی دیں اور ان کو آگے بڑھنے کی طرف ترغیب دلائیں. یہ ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی ہماری چھوٹی بات بھی بہت بڑا اثر رکھتی ہے اور بہت زیادہ کام آ جاتی ہے. اس کے برعکس اگر گناہوں کی بات کریں تو گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے, چاہے وہ گناہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں, اس کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن. اے لوگو, تم معمولی گناہ جس کو تم معمولی سمجھتے ہو ان سے بچو,
کیونکہ یہ سب جمع ہو جاتی ہیں، جمع ہو کر ایک بہت بڑی شکل اختیار کر کے انسان کے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک قوم کسی وادی میں اترتی ہے، ان کو جب کھانا پکانے کی ضرورت پڑتی ہے تو سارے لوگ پھیل جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر سے وہ ایک لکڑی لیا، ادھر سے وہ ایک لکڑی لیا، اس طرح سے لکڑیوں کا انبار جمع ہو جاتا ہے، اس میں وہ آگ سلکا کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی گناہ چھوٹے چھوٹے ہم سمجھتے ہیں اور جمع ہو کر بہت بڑے گناہوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت جو صرف بلی کو باندھ کے رکھی، حالانکہ بلی چھوٹی جان ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ایک بلی کو باندھ کے رکھی، اس کو نہ کھلائی نہ پلائی، نہ اس کو آزاد چھوڑی تاکہ وہ اللہ کے رزق سے زمین میں کچھ کھا لے، یہاں تک کہ جب وہ بلی کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ہماری زبان سے نکلنے والی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں، جیسے اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے ویسے بری باتوں کا غلط اثر ہوتا ہے۔ کسی کے بگڑنے، کسی کے بھٹکنے، یا کسی کے حوصلوں کو پست کرنے، یا کسی کو چوٹ پہنچانے کے لیے جو باتیں ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسی باتیں بول دیتا ہے جس کی وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، جس کو وہ بہت بڑا سمجھتا ہی نہیں، معمولی سمجھ لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس باتوں سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا انہا قصیرہ، وہ پست قد ہیں، گڈی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ دیکھیں ایک چھوٹی بات، حالانکہ ہمارے یہاں یہ بہت بڑی بات تصور ہی نہیں کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری یہ بات دریا میں یا سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے پورے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی بات، ہم کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم طعنے دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم ان کے دلوں کو چوٹ پہنچاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ہم اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر دو دوست رہا کرتے تھے۔ دیکھیں اس واقعے سے آپ سوچئے کہ ہماری بات کا، چھوٹی بات کا بھی کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دو دوستوں میں سے ایک دوست بہت نیک تھا، دوسرا دوست بہت گنہگار تھا۔ جب بھی وہ گناہ کرتا تو اچھا دوست اس کو نصیحت کرتا، سمجھاتا اور اس کو روکتا، لیکن وہ رکتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک ایسا بڑا گناہ کرتا ہے، وہ اس کی نگاہ میں، نیک دوست کی نگاہ میں بہت بڑا لگتا ہے، اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اور اس کے زبان سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی جنت میں داخل نہ کرے، اللہ تعالیٰ تیرے مغفرت نہ کرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ان کی دونوں کی روح قبض کروانے لگتا ہے، اور ان دونوں کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے کہ تجھے میرے بارے میں کیا معلوم، میری رحمت کے بارے میں کیا معلوم، تو کون ہوتا ہے جو میری رحمت کو قید کرے، تو کون ہوتا ہے یہ کہے کہ میں میرے فلاں بندے کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس گنہگار بندے کو میری رحمت سے معاف کر دیتا ہوں، اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اور کہتا ہے فرشتوں سے اس کو لے جا کے جہنم میں پھینک دو۔ جو نیک آدمی تھا اس کو اس کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے زبانوں سے نکلنے والی باتیں
بہت خطرناک ہوتی ہیں. ہم لوگ کسی کو بول دیتے ہیں وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، یا پھر کسی کو بولتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے اور علماء سے رابطہ کیے بغیر ایسی باتیں بولنا ہی نہیں چاہیے. ہم کون ہو سکتے ہیں کہ بھئی کسی کو بولیں کہ وہ منافق ہیں؟ کوئی آدمی چھوٹے کچھ غلطیاں کر لیتا ہے، بولتے ہیں اس کو وہ منافق ہے. کتنی بڑی بات ہے منافق بولنا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو کافر بولتا ہے اور حقیقت میں وہ شخص کافر نہیں ہوا تو وہ بات پلٹ کے اسی پہ فٹ آتی ہے. اگر وہ کافر ہے ٹھیک ہے، لیکن کافر نہیں ہوا تو وہ بات پلٹ کے پھر اسی پر فٹ آتی ہے. تو ہم کون ہو سکتے ہیں کسی کو کافر بولے، مشرک بولے، منافق بولیں بغیر تحقیق کے، بغیر جانچ کے؟ کسی سے ہماری نہیں جم رہی ہے، کسی سے اختلاف ہو گیا، کسی سے کچھ مسئلہ ہو گیا، فوراً بول دیے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے. یہ غلط بات ہے. یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے. ہماری ہر بات، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر لفظ تول کے بولنا چاہیے. کسی پہ جلدی حکم نہیں لگانا چاہیے بغیر تحقیق کے. اور اسی طرح دیکھیے ہمارا جو حال ہے آج ایسا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن معمولی سمجھتے ہیں. یہاں تو بات چل رہی ہے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ الٹا ہے. بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن شخص اپنے گناہوں کے بارے میں ایسا تصور کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اب وہ پہاڑ اس پہ گر جائے گا. اور فاجر آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ گویا گناہ مکھی کے جیسے ہیں. جیسے ناک پہ اگر مکھی بیٹھ گئی تو اس کو جیسے ہٹاتا ہے ویسے بالکل معمولی سمجھتا ہے، بالکل ہی لائٹ لے لیتا ہے اس کے بارے میں. یہ فرق ہے ایک مومن شخص میں، ایک فاجر شخص میں. اور ہم لوگ اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اور بالکل معمولی سمجھتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ اس زمانے میں، صحابی رسول اس زمانے میں کہہ رہے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ. اے لوگوں آج تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ انہی کاموں کو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے. بڑے بڑے ہلاک گناہ کرنے والے گناہ سمجھتے تھے. آج وہ گناہ تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. اگر وہ ہمارے اس زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے ذرا سوچو. دیکھیے آخری میں ایک بات میں بولتا ہوں. امام طحاوی رحمہ اللہ کا بہت پیارا، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کا بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیاری بات. وہ کہتے ہیں شرح العقیدۃ الطحاویہ میں کہ انسان کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور اتنا لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی بے فکری اور اس کی بے حسی کی وجہ سے اس کو بہت بڑا کر دیتا ہے. اس کے برعکس کبھی کبھی انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن اس میں اس کی جو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوٹی کر کے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بات سمجھیں اور یاد رکھیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ذرے ذرے سے پہاڑ بنتے ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو جائیں تو بہت بڑی بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹے گناہ جمع ہو کے بہت بڑے بن جاتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی کام کریں اگر نیکی ہے تو فوراً کریں. یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے، فوراً کریں. اگر موقع ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ضرور کریں. اگر گناہ ہے تو یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. گناہ ہے تو فوراً اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے خیر کے کام، نیکی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے. جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین
हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु